بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ عالمی جنگ کا خطرہ، ایران میں ایمرجنسی الرٹ ٹیسٹ، اسرائیلی حملے کی تیاریاں، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھا گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے شہریوں کو ہنگامی الرٹس بھیج کر بڑی جنگ کی وارننگ دی، جبکہ ایران نے بھی ملک بھر میں ایمرجنسی الرٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا۔ ماہرین کے مطابق یہ تیاریاں اسرائیل کی جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر کی جا رہی ہیں جو یوکرین روس تنازع کو یورپ تک پھیلا سکتی ہیں۔ ایران کی حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر موبائل الرٹ سسٹم ٹیسٹ کیا، جس میں لاکھوں شہریوں کو فوری پیغامات موصول ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل یا کسی بیرونی حملے کی صورت میں انٹرنیٹ، بجلی اور مواصلات بند ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ سسٹم شہریوں کو بروقت اطلاع دے گا۔ تہران پر حملے کی صورت میں فوری الرٹ جاری کیا جائے گا تاکہ افواہوں سے بچا جا سکے۔ ایران کی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسرائیل 2000 سے زائد میزائلوں کے حملے کا خدشہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایران میں ماحولیاتی بحران سنگین ہو چکا ہے، جبکہ فضائی آلودگی کی وجہ سے گزشتہ سال 60,000 سے زیادہ اموات ہوئیں، جبکہ پانی کی شدید قلت ہے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ بادلوں کو موڑ کر بارش روک رہے ہیں۔ معاشی طور پر ایران کو 18 ارب ڈالر کی فوری ضرورت ہے۔ آیت اللہ خامنائی اور صدر نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ آنے والا حملہ ان کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا پلان رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے سمیت رجیم چینج کا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی شکایت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا شکایتی بیان بھارتی دفاعی صنعت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ بھارتی حکومت کا میک ان انڈیا دفاعی خواب بری طرح زمین بوس ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی کھلے عام شکایات کرنے لگیں۔ بھارتی دفاعی صنعت کی سرد مہری نے سی ڈی ایس کو میڈیا پر قوم پرستی کی دہائی دینے پر مجبور کر دیا۔ انیل چوہان کا کہنا ہے کہ دفاعی اصلاحات یک طرفہ عمل نہیں، صنعت کو اپنی صلاحیت سے متعلق سچ بولنا ہوگا۔ بھارتی جریدے کے مطابق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا ہے کہ آپ معاہدہ کر کے اور وقت پر ڈلیور نہ کریں، یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے۔ آپ کو اپنی مقامی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا، اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے۔ انیل چوہان نے کہا ہے کہ بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان کی مصنوعات 70% مقامی ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ واضح رہے کہ مودی کے دور میں بھارتی دفاعی کمپنیاں اربوں کے فنڈ لینے کے باوجود ہتھیار وقت پر دینے میں ناکام ہیں۔ بھارتی سی ڈی ایس کی تنقید خود بھارتی فوج کی داخلی بد انتظامی اور ناقص پلاننگ کی گواہی دے رہی ہے۔ بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی مایوسی نے خطے میں ناکام ملٹری ماڈرنائزیشن اور اندرونی کھوکھلے پن کا پردہ چاک کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے بنگلہ دیشی سرحد پر فوجی تعیناتیاں بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے 3 نئے مکمل فعال فوجی اڈے سلیگوری کوریڈور کے قریب قائم کر دی ہیں۔ سلیگوری کوریڈور بھارت کے شمال مشرقی حصے کے لیے تنہا کنیکشن ہے۔ سلیگوری کوریڈور، جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے، جس کی چوڑائی صرف 22 کلومیٹر ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کا راستہ شمال میں نیپال، جنوب اور بنگلہ دیش، مشرق میں بھوٹان اور چین سے ملتا ہے۔ سلیگوری کوریڈور بند ہو جائے تو بھارت کا شمال مشرقی علاقہ الگ ہو سکتا ہے۔ نئی فوجی تعیناتیوں کے ساتھ بھارتی فضائیہ نے گوہاٹی میں فضائی مشقیں بھی کی ہیں، جس کا مقصد مشرقی محاذ کی نگرانی اور فوری رد عمل کی صلاحیت بڑھانا بتایا گیا ہے۔ علاقائی ماہرین کے مطابق فوری خطرے کے رد عمل سے زیادہ طویل المدتی حکمت عملی ہے۔ چین کی جانب سے بنگلہ دیش میں اقتصادی اور دفاعی منصوبوں پر بھارت میں تشویش ہے۔ ٹی آر ٹی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بحریہ کے بنگلہ دیش کے دورے سے بھی بھارت پریشان دکھائی دیتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ دور میں پہلی بار تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پہلی بار تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی،
جس پر چین کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری کے اپنے رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اسلحہ کی فروخت چین کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تائیوان $330 ملین کے معاہدے کے تحت F-16C-130 کے پرزے خریدے گا۔ چین کی جانب سے امریکی اسلحے کی فروخت کی سخت مخالفت سامنے آئی ہے، جبکہ چین نے واشنگٹن کو بھی خبردار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ باضابطہ طور پر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ تائیوان کی فوجی تیاری کو مضبوط کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ خیال رہے کہ ستمبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے پہلے $400 ملین کا معاہدہ روک دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان سے متعلق بیانات پر۔ چین نے جاپان کے لیے سفری انتباہ جاری کر دیا۔ تائیوان سے متعلق بیانات پر چین اور جاپان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ بیانات کے بعد چین نے جاپان کے لیے سفری انتباہ جاری کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہری جاپان کا سفر نہ کریں۔ سفارتی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی کہ چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو جاپان فوجی کارروائی کرے گا۔ چین نے جاپانی وزیر اعظم کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دے دیا، جس پر جاپانی سفیر کی طلبی کی گئی۔ ٹوکیو نے بھی بیجنگ کو اوساکا قونصل جنرل سوشل میڈیا پیغام پر چین کے سفیر کو طلب کیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ تائیوان ہماری سرزمین کا حصہ ہے، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ چینی شہریوں کی جاپان میں جان و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ چین نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جاپانی رہنماؤں کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات نے عوامی روابط کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزارت خارجہ کے انتباہ کے بعد چین کی بڑی ایئر لائن کی پالیسی میں تبدیلی کی جا رہی۔ چینی فلائٹس نے جاپان کے لیے فلائٹس پر مکمل ری فنڈ یا تبدیلی کی سہولت دے دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے وینزویلا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی کاز کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے قومی دن کے موقع پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے خصوصی پیغام میں کہا کہ وہ فلسطینیوں کے جائز مطالبے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فلسطین کو خود مختاری نہیں مل جاتی۔ صدر مادورو نے کہا کہ فلسطین کے عوام کو ایک آزاد ریاست میں امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود حقیقی انصاف ملنے تک امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میکسیکو میں بدعنوانی کے خلاف جین زی کا احتجاج، جھڑپوں میں 120 افراد زخمی۔ میکسیکو میں عدم تحفظ اور بدعنوانی کے خلاف مختلف شہروں میں جین زی گروپ کا احتجاج پھیل گیا۔ جھڑپوں میں 120 افراد زخمی ہو گئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ میکسیکو سٹی میں جین زی گروپ سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد صدارتی محل کے سامنے جمع ہوئی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے صدارتی محل کے سامنے سیکیورٹی رکاوٹیں عبور کر لیں۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ آنسو گیس کے شیل برسا دیے گئے۔ مظاہرین نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ میکسیکو میں جین زی گروپ نے 50 سے زیادہ شہروں میں احتجاج کی کال دی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے احتجاج کو بیرونی فنڈنگ سے ہونے والا مخالفین کا سیاسی حربہ قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں بھی میکسیکو کی ریاست میچواکان میں ایک میئر کے قتل کے بعد احتجاجی مظاہرے ریکارڈ کیے گئے۔ اس میئر نے بدمعاش گروپوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا، جس پر اسے قتل کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میچواکان کے شہر اوروپان کے میئر کارلوس مانزو کو ایک تقریب کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مشتعل مظاہرین نے سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا اور مظاہرین نے اوروپان کے گورنر الفریڈو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ جین زی نوجوان نسل کا ایک رجحان ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا۔ اس رجحان کے تحت نوجوانوں نے ماحولیاتی تحفظ، بدعنوانی کے خاتمے، سیاست پر مخصوص طبقہ کی اجارہ داری کا خاتمہ، جنس و نسل کی برابری کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔